لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: إنا أعطيناك الكوثر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مسلسل ان مجالس عزا میں آپ نے شرکت فرمائی اور اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے چند باتیں اس عظیم الشان شہزادی سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ باعظمت اور سب سے زیادہ بافضیلت ذات قرار دیا ہے، اور آپ کی اس ولایت اور محبت کے تقاضوں میں ایک ایسا تقاضا ہے کہ جسے مجھے آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. بڑا اہم موضوع ہے اور بڑی ہی اہم یہ گفتگو ہے کہ جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک گفتگو جب آپ کے سامنے عرض کی جائے تو کچھ اس کے مقدمات ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے اس مقدمے کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے. میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اصل بات تک آپ کو لے کے جا سکوں کہ اسلام نے عبادتوں کی دنیا میں ہمارے لیے بہت سی عبادتیں اس طرح کی قرار دی ہیں کہ جن عبادتوں کا ثواب ہمیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم نے عمل انجام دیا ہے، جبکہ ہمارا اور آپ کا سب کا یہ مزاج ہے کہ ہم اپنے مال کو ہمیشہ بڑھانا چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے مال کو گھٹانا چاہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کو بڑھائے، بینک میں رکھنا ہے، ایف ڈی کرنا ہے، کسی بزنس میں پیسہ لگانا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا مال ڈبل سے ٹرپل ہو جائے، ٹرپل سے اور آگے بڑھ جائے. ہم اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے مال کو ایسی جگہوں پر قرار دیتے ہیں جس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن
کیا ہم نے اپنی شریعت کی دنیا میں بھی، عبادتوں کی دنیا میں بھی، مذہب کی دنیا میں بھی اس بات کی طرف غور کیا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری عبادتوں، ہمارے اعمال، ہمارے مستحبات، ہمارے انجام دیے جانے والے کام، ان کا ثواب بڑھ جائے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کچھ ایسی عبادتیں ہمارے لیے اللہ نے قرار دی ہیں کہ جن میں کرنا تو ہے آپ کو اسی طرح سے جیسے نارملی کرتے ہیں، نیتوں کی بنا پر اللہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، نیت اگر انسان نے صحیح کر لی تو جس کا ثواب 1 ملنا تھا وہ ثواب 5 ہو جاتا ہے، 10 ہو جاتا ہے۔ یہ نیت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور شاید اسی بنا پر وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ جو کہا گیا کہ تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں تمہاری نیتوں کی بنا پر ہیں۔ یہ نیتیں ہیں جو عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتی ہیں، اور یہی نیت ہے جو کبھی کبھی عبادتوں کو 0 تک پہنچا دیتی ہیں۔ نیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ مل جل کے پھر سے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ یہ جو انسان کی نیت ہے وہ عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیتی ہے۔ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ یہ جو واجبات ہیں ان میں تو ہمیں وہی نیت اختیار کرنی ہے جو مقرر کی گئی ہے، اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی طرح سے بھی اس میں اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ عبادتیں جو ہماری زندگی میں واجبات سے زیادہ ہیں، یعنی یہ مستحب عبادتیں، ان عبادتوں میں ہماری نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم نے اپنی نیت کو صحیح قرار دے لیا تو جو ثواب ہمیں ملنا تھا وہ ثواب جسٹ ڈبل ٹرپل یا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادتوں میں جسے بھی چاہے، جس مرد مومن کو بھی چاہے، اپنی ان مستحب عبادتوں میں شامل کر لے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس عبادت کا ثواب عمل کرنے والے کو بھی دیتا ہے، اور اسے بھی عطا کر دیتا ہے کہ جس کی نیت کر لی گئی ہے، اور ایک ثواب اور بڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 3 ہو گئے۔ ایک اس انسان کو جس نے انجام دیا، دوسرا اس انسان کو کہ جس کے لیے انجام دیا، تیسری نیت کے صحیح ہونے کی بنا پہ پروردگار ایک اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جس موقع کے اوپر یہی ایک شخص حج سے واپس مدینہ طیبہ آیا، آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ سے سنیں، شاید ممکن ہے کہ اس روایت کی طرف ہماری توجہ نہ رہی ہو، لہٰذا بہت سے شبہات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان شبہات کو اس ایک روایت کے ذریعے سے آپ توجہ دیں، بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے لیے۔ مولا سے آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں حج انجام دے کے آیا ہوں، میں حج کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جس موقع پر گیا، میں نے یہ چاہا کہ یہ عمرہ میں اپنے والدین اور اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے انجام دوں۔ کیا میں نے یہ کام جو انجام دیا وہ صحیح تھا؟ مولا نے فرمایا بالکل صحیح انجام دیا، تم اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنے اس عمرے میں شامل کر سکتے ہو۔ اس نے پوچھا کہ مولا کیا مجھے بھی کچھ ملا؟ دیکھیے دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، آپ بازار گئے، پھل لے کے آئے، آپ نے پھل کسی کو دے دیا، آپ خالی ہاتھ ہو گئے، گھر خالی ہاتھ واپس آ گئے، ہے یا نہیں؟ حج کرنے کے لیے گئے، اپنے حج کو آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا، مستحبی حج کو، آپ تو خالی ہاتھ واپس آئے۔ یہی تو ہوتا ہے نا دنیا میں، ہونا یہی چاہیے۔ مولا مجھے بھی کچھ ملا؟ مولا نے فرمایا نہ صرف یہ کہ تمہیں ثواب ملا بلکہ تمہیں زیادہ ثواب ملا۔ مولا کیسے؟ یہ لفظ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا ایک ثواب تمہیں ملا اس لیے کہ تم نے اس عمل کو انجام دیا، زحمت تم نے کی، مشقت تم نے اٹھائی، تکلیفیں تم نے برداشت کی، لہٰذا عمل کا مکمل ثواب تمہیں ملا۔ ایک انسان عمرہ کرتا ہے، جتنی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، ان ساری صعوبتوں کی بنا پر ثواب اسے مل گیا۔
دوسرا ثواب اسے مل جائے گا کہ جسے تم نے اپنی نیت میں شامل کیا. ابھی عرض کروں گا کہ نیت میں شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تمہیں جس کو بھی چاہو شامل کر لو, تمہارے اس عمل کی بنا پہ اسے بھی ثواب مل گیا, اور پروردگار کی طرف سے تمہیں تیسرا ثواب بھی ملا. مولا فرماتے ہیں وہ تیسرا ثواب وہ خود تمہیں ملے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو عمرے کے موقع پر یاد کیا. اس صلہ رحم کی بنا پہ اللہ نے تمہیں تیسرا ثواب عطا کر دیا. یہ جو صلہ رحم کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا, اللہ تمہیں مزید اس کا بھی ثواب دے دے گا. اب آپ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے دور میں تو ماشاءاللہ جتنے یوتھ ہیں سب اسمارٹ ہیں. عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہی ہے ہم اپنی مستحب عبادتوں میں اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیں. نتیجہ یہ ہوگا ہمارے ایک ہی عمل کا ثواب 3 برابر ہو جائے گا, ہمیں اس میں سے 2/3 مل جائے گا. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں 1 کو شامل کیا تو ثواب 3 ہوا, 2 کو شامل کیا تو 4 ہوا, 5 ہو جائے گا. اگر 3 کو آپ نے شامل کیا, توجہ ہے نہیں, تعداد بڑھے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعداد کے بڑھنے کی بنا پر اس ثواب کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا ہے, اس ثواب کو اتنا ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. آپ مثال کے طور کے پر 10 روٹیاں ہیں اور کھانے والے 2 ہیں, آپ نے سوچ لیا کہ 5 دونوں کو مل جائیں گی. لیکن اگر اتفاق یہ کہ 2 مومنین اور آ گئے تو اب تو یہ احساس ہے کہ نہیں, روٹی تو کم ہو گئی, 2.5 انہیں ملے گی, 2.5 انہیں ملے گی, 2.5 بڑھ جائے گی. متوجہ ہے نہیں ہے؟ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ افراد کے بڑھ جانے کی بنا پہ مال جب تقسیم ہوتا ہے تو کم ہو کے تقسیم ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے وہاں ثواب کا نظام جو رکھا ہے وہ دنیا کی مادی چیزوں کے جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے ایک شمع آپ روشن کریں اور اس شمع سے دوسری شمع آپ نے روشن کی, وہ شمع تو روشن ہو گئی, اس کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تیسری شمع کو روشن کیا, اس پہلی شمع کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. چوتھی شمع کو روشن کیا, وہ پہلی شمع کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور وہ شے ہے جو جتنا بھی بڑھتا جاتا ہے وہ پہلے نور میں کمی نہیں ہوتی ہے, نور پھیلتا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو ثواب ہے وہ آپ کی نیتوں کی بنا پہ بڑھتا جائے گا. اچھا, ایک جملہ اور کہہ کے میں جلدی سے اگلے مرحلے کی طرف آ جاؤں. آپ ابھی نماز پڑھ کے اٹھے ہیں, مغربین کی نماز آپ نے مغرب کے موقع کے اوپر پڑھ لی تھی. مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بہت سے مستحبی کام آپ نے انجام دیے. دعا پڑھی, تسبیح پڑھی, اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا, اللہ کی بارگاہ میں اور بھی مستحب صلواتیں بھیجیں آپ نے, مثال کے طور پر کوئی دعا پڑھ لی. یہ سارے مستحبات. اب آپ بیٹھ کے افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے تو دیر سے پتہ چلا, ورنہ ان سارے ثوابوں کو میں کئی برابر کر سکتا تھا. وقت ابھی نہیں گزرا ہے, ابھی بھی یہ اختیار ہے. ایک شخص اسی حج کے لیے گیا تھا, واپس پلٹا اور آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول, میں حج کر کے واپس آیا ہوں اور چاہتا ہوں, یہ مستحبی حج کرنے گیا تھا, چاہتا ہوں کہ حج کو اب بیٹی کے لیے انجام دوں. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے لیے حج انجام دوں. مولا نے فرمایا کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ تم اگلے سال حج کرنے جاؤ. کہتا ہے مولا اس سال کا حج تو پورا ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہے کہ حج ذی الحج کے مہینے میں 2 بار کر لیں, اگلے سال کے ذی الحج میں ہو سکتا ہے. مولا اب تو ممکن نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ اشترک, تم اپنے اس ثواب حج میں شامل کرو اپنی بیٹی کو اعلان ابھی ابھی, اور تم جیسے ہی اپنی بیٹی کو اپنے اس ثواب میں شامل کرو گے جو تم عمل انجام دے چکے ہو, اس کا ثواب اللہ ابھی اس کو عطا کر دے گا. یہ ہے کرم پروردگار. اللہ کا کرم یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نیتوں کو بہتر بناؤ, ثواب دینے والی ذات تیار ہے ثواب دینے پہ. اور ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے,
جس موقع کے اوپر مجلس اعظمی منعقد ہو رہی ہے، مجلس چہلم کا مرحوم کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں آ سکتا، اور ایک جگہ تو باقاعدہ اس پہ جھگڑا ہو گیا، مولانا صاحب نے مرحوم کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا تھا، کہ ان کا نام کیسے لیا؟ ہمارے ابا کے ثواب میں کمی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت دینے پہ تیار ہے، بندے کنجوسی کر رہے ہیں، کیا ضرورت نہیں ہے؟ ہم اپنے ثواب میں نیتوں کی بنا پہ جتنا چاہیں اضافہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں اختیار ہے۔ یہاں تک میری ایک گفتگو کا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے، دیکھیے یہ مستقل گفتگو ہے جس پہ میں مجلسیں پہنچ چکا ہوں اور آپ کے درمیان بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ ہم جب مرحومین کو کچھ بھیجتے ہیں تو ان کی بارگاہ سے دو چیزیں ملتی ہیں، ان کی طرف سے دعا ملتی ہے، اور کچھ ثواب ہے جو مرحومین کی طرف سے بھی ایصال ثواب کرنے والوں کو ملتا ہے، لیکن بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، بڑا محدود ہوتا ہے۔ نہ ان کی دعا بہت زیادہ ہمیں ملنے والی ہے، نہ ان کی طرف سے ثواب بہت زیادہ ملے گا، لیکن عمل ہمیں ان سب کی نیابت میں کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ کسی کی نیابت میں عمل کیا جائے تو اس کی طرف سے دعا ملتی ہے اور کچھ ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ ان کی نیابت میں انجام دیا جائے کہ جن کو اللہ نے مکمل دعا کا بھی اختیار دیا ہے، مکمل ثواب بھی عطا کرنے کا اختیار دیا ہے، کیوں نہ ان شخصیتوں کی طرف سے کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے، بڑی تاکید ہے، اب یہاں سے میرے ان جملوں کو آپ سنیے گا، بڑی تاکید ہے روایتوں میں کہ اپنے عمل کو اللہ کی حجتوں کی نیابت میں انجام دیا جائے۔ ہمارے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہمارے اندر جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم نے اپنے عمل کو اہل بیت اطہار کی نیابت میں انجام دیا۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں ایک شخص آئے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا زرت اباک، میں نے آپ کے آبا و اجداد کی زیارت کی اور میں نے یہ مکمل ثواب جو زیارت کا تھا اور یہ پوری زیارت میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، مولا مجھے کچھ ملا؟ مولا فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّهِ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، اللہ کی طرف سے ثواب بھی ہے، اجر بھی۔ البتہ یہ علمی گفتگو مجھے اس میں نہیں جانا ہے کہ ثواب اور اجر میں فرق ہے، اس کی طرف مجھے نہیں جانا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرماتے وَمِنَ اللَّهِ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب بھی ملا اور تمہیں اجر بھی ملا، وَمِنَ الْمَحْمَدَةِ، اور ہم اہل بیت اطہار کی طرف سے تمہیں محمدہ ملا۔ محمدہ کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، کسی کے عمل کو اچھا قرار دینا۔ دیکھیے میں جب کسی کے عمل کے بارے میں کہوں کہ آپ کا عمل بڑا اچھا ہے، میں تو ظاہر کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا پتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا گزر رہی ہے، وہ بیچارہ میری مجلس میں بیٹھا ہے یا مجھے جھیل رہا ہے، مجھے کیا، میں تو خوش ہوں کہ میری مجلس میں بیٹھا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن جو دلوں کا راز جانتے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ تمہارا عمل اچھا ہے تو اس کے معنی کہ حقیقتاً اس کا عمل اچھا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنے عمل کو خاص طور سے اپنے آخری امام جو ہمارے زمانے کے امام ہیں کہ جن کی امامت کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کی نیابت میں ہمیں اپنے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ حضرات کے کانوں تک بھی یقیناً پہنچا ہوگا، اور اس بنا پہ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس عمل کو انجام دیتے ہوں گے۔ ایک بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں مرحوم علی اکبر نہاوندی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، آیت اللہ اپنے زمانے کے بزرگ، کہ انہوں نے خود وہ نوشتہ دیکھا ہے اس انسان کا کہ جو ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اسی سرزمین اصفہان کا رہنے والا، بظاہر نام ان کا سید علی اکبر تھا، یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، نجف اشرف سے جاتے تھے مسجد سہلہ، ہر روز نماز صبح کے بعد بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ اور جس موقع کے اوپر اسی مسجد سہلہ میں ایک دن زیارت عاشورہ پڑھ کے اٹھے تھے،
تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں رکتے تھے، وہ کچھ اور بھی اعمال کے انجام دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سید بزرگوار تشریف لائے اور آنے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ یہ دیکھو گوشے میں جتنے قالین رکھے ہیں یہ سب میری ملکیت ہیں، یہ سب میری ملکیت ہیں، میں ان سارے قالینوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لے جاؤ، فروخت کرنا، اور جو رقم ملے یہ تمہاری زندگی کے لیے کفایت کریں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنی جیب مبارک سے بھی کچھ رقم نکالی اور وہ رقم بھی اس کے ہاتھ پہ رکھی، فرمایا یہ بھی تمہاری ضرورت کے موقع پہ کام آئیں گے، لیکن یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ہر روز صبح میں جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، یہ زیارت عاشورہ تم میرے جد کی پڑھنے کے بعد مجھے ہدیہ کر دیتے ہو، لہٰذا میں تمہیں یہ سب عطا کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ لیکن اس زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کرنا۔ اس کے معنی ہے کہ جب معصوم کی نیابت میں عمل کو انجام دیا جاتا ہے تو معصوم کی نظر رہتی ہے، معصوم کی توجہ رہتی ہے، کون میرے لیے عمل انجام دے رہا ہے۔ اب بس میں یہ دوسرے مرحلے کو بھی میں نے مکمل کر لیا، اب آئیے آخری مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں جو آج کی اس مجلس کی اصل مناسبت ہے۔ ہم جس موقع پر عبادت انجام دیں، مستحب بھی بہتر ہے کہ ثواب بڑھانے کے لیے یا دوسروں کو عطا کرنے کے لیے ہم اپنے مرحومین کی نیابت میں انجام دیں یا انہیں گفٹ کر دیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو معصومین کی خدمت میں ہدیہ کر دیں یا ان کی نیابت میں انجام دیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں، یا ان کی نیابت میں انجام دیں تاکہ واقعی طور کے اوپر ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ کیا کوئی ایسی ذات بھی ان معصومین کے درمیان ہیں کہ جن کی نیابت میں انجام دیے گئے عمل کو خود معصومین نے پسند کیا ہو؟ کوئی ذات ہیں ایسی؟ ظاہر ہے کہ زمانے کے امام سے بہتر کون سی ذات ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، زمانے کے امام کو بھی یہ پسند ہے کہ مستحب اعمال اس ذات کی نیابت میں انجام دیے جائیں کہ جن کی نیابت کو ائمہ اطہار بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ سنیں گے آپ، طویل روایت ہے، میں اس طویل روایت کو مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ بن قاسم نام کا ایک راوی ہے اور یہ مدینہ طیبہ آیا تھا اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد۔ اتفاق یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب حاجیان کرام کی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں ایک مستقل باب ہے کہ حکم جب بھی نافذ کیا جاتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے البتہ حج کے باب سے متعلق، لیکن روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ عمومی حکم ہے۔ موسیٰ بن قاسم کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا اور سیدھا پہنچا اپنے زمانے کے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں پہنچا، اور مولا کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے کہا، مولا سے کہا کہ آقا اور مولا، میں نے اپنے حج کو مکمل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ میں آیا، آنے کے بعد میں نے طواف کرنا چاہا، مستحبی طواف ہے، حج مکمل ہو چکا ہے، میں نے سوچا کہ کس کی طرف سے کیا جائے۔ میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں حج کو اپنے اس طواف کو انجام دوں، لیکن اچانک مجھ سے کسی نے یہ بات کہی کہ ان اوصیاء اللہ، جتنے بھی اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے ہیں ان کی نیابت میں لا یطاف عنہم، ان کی طرف سے طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تو رک گیا، ٹھہر گیا، اچھا بات بھی ہے سوچنے والی، کہاں وہ شخصیتیں عظمتوں کی آخری بلندی پر، اور کہاں ہم جیسا گنہگار۔ ہمارے عمل کا کوئی حساب کتاب بھی ہے کہ جو ہم مثلا انسان گفٹ بھی لے کے جاتا ہے تو اچھی چیز کو لے کے جاتا ہے، ہمارے پاس کیا چیز اچھی ہے جو اہل بیت کے لیے اچھی قرار پائے؟ کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ مولا مجھے بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، مجھے معصومین کی نیابت میں اور اللہ کے نمائندوں کی نیابت میں عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں طف ما امکنک فانہ جائز،
اللہ کے نمائندوں کی نیابت میں تم عمل کو، طواف کو جتنا انجام دے سکتے ہو انجام دو، اس لیے کہ یہ شرعی طور پہ بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ چلا گیا، 3 سال بعد پھر واپس آیا مولا کے پاس، کہتا ہے کہ مولا 3 سال پہلے میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے اپنی طرف سے طواف کرنے کی اجازت دی تھی، میں مسلسل 3 سال تک آپ کی نیابت میں بھی مستحبی طواف کرتا رہا، اور میرے ذہن میں ایک احساس پیدا ہوا، اس احساس اور جذبے کی بنا پہ کچھ اور نیابتیں بھی میں نے اختیار کی۔ مولا نے پوچھا کیا تمہیں یاد آیا، کیا تم نے سوچا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول، میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں آپ کے آباء و اجداد کی نیابت میں بھی طواف کو انجام دوں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے طواف کو حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کی نیابت میں انجام دیا۔ راوی ہے موسیٰ بن قاسم، کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ کہا، مولا نے 3 بار فرمایا کہ صلی اللہ علی رسول اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ، صلی اللہ علی رسول اللہ۔ متوجہ ہوئے آپ؟ یعنی معصوم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کے نام نامی کے بعد ان چاہنے والوں کو 3 دفعہ صلوات بھیجنی چاہیے۔ اگر نہیں انسان صلوات بھیج رہا ہو تو کم از کم 1 دفعہ صلوات ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دوسرا طواف سرکار امیر المؤمنین کی نیابت میں، تیسرا طواف امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نیابت میں، چوتھا طواف سرکار سید الشہداء کی نیابت میں، 5واں طواف امام سجاد علیہ السلام کی نیابت میں، 6واں طواف 5ویں امام کی نیابت میں، 7واں طواف 6ٹھے امام کی نیابت میں، 8واں طواف 7ویں امام کی نیابت میں، 9واں طواف آپ کے والد کی نیابت میں، اور 10واں طواف آپ کی نیابت میں انجام دیا۔ اس لیے کہ 9ویں امام کا زمانہ ہے، کہتا ہے 10واں طواف میں نے آپ کی نیابت میں انجام دیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہؤلاء الذین ادین اللہ بولایتہم، یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی ولایت پر میں اپنے دین کو قائم کیے ہوئے ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ اس طرح سے نیابت میں حج کو یا طواف کو انجام دینا یا عمل کو انجام دینا انسان کی ولایت سے متعلق ہے۔ آپ متوجہ ہوئے جملہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ ولایت سیدہ کے تقاضے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے۔ لیکن آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو، اس نے 9ویں امام تک ذکر کیا اور کہا کہ میں نے 10واں طواف کیا، یعنی درمیان میں یہ ہونا چاہیے تھا 11واں طواف۔ معصومین میں ایک معصوم رہ گئے، کون؟ وہ عظیم الشان رسول اللہ کی بیٹی۔ کہتا ہے کہ مولا کبھی ایسا ہوا کہ مجھے توفیق مل گئی تو میں نے آپ کی جدہ ماجدہ کی طرف سے بھی طواف کیا، اور کبھی طواف نہیں کر پایا، اس لیے کہ 3 سال بعد واپس آیا۔ مولا کبھی نہیں کر پایا۔ اب جملہ سنیے میرے آقا اور مولا، اسی جملے کے لیے میں نے مکمل حدیث شروع سے یہاں تک آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ استکثر من ھذا، جناب سیدہ کے لیے طواف کی بات ہے، مولا فرماتے ہیں کہ استکثر من ھذا فإنہ افضل ما انت عاملہ انشاء اللہ۔ جتنے کام تم نے عبادتوں میں انجام دیے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت اسی کام میں ہے کہ تم جناب سیدہ کی نیابت میں اپنے عمل کو انجام دو، لہٰذا اس کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ سب سے زیادہ اگر مستحبی عمل کو انجام دینا ہے جناب سیدہ کی نیابت میں انجام دیجیے، سب سے زیادہ۔ تسبیح پڑھنی ہے شہزادی کی نیابت میں پڑھیے، صلوات پڑھنی ہے سیدہ کی نیابت میں پڑھیے،
مجلسوں میں شرکت کرنا ہے سیدہ کی نیابت میں کیجیے، جماعت میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیدہ کی نیابت میں کیجیے، حتیٰ کسی مومن کو پانی پلا رہی ہیں سیدہ کی نیابت میں انجام دیجیے۔ یہ ایام شہادت ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخیں آج سے شروع ہو چکی ہیں۔ یہ 20 دن یہ ہم سب کے لیے بڑے اہم، بڑی قیمت رکھنے والے ہیں۔ ان دنوں میں آپ اپنے مستحبی اعمال کو خاص طور سے جناب سیدہ کے لیے انجام دیجیے۔ کچھ نہ صحیح قرآن کی کچھ آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہمارا عمل مقبول ہو جائے گا تو آپ یقین جانیے ہم رہیں نہ رہیں ہم زندہ رہیں گے۔ آپ میں سے کون ہے جس نے مفاتیح الجنان کا نام نہ سنا ہو؟ ہے کوئی؟ سب نے نام سنا ہے۔ مفاتیح الجنان لکھی ہے محدث کبیر شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان نے، بڑے مشہور محدث۔ کتنی حدیثیں یاد تھی کسی کو پتا ہے؟ ہم میں سے ماشاءاللہ سے کتنی حدیثیں کس کو یاد ہیں؟ واٹس ایپ والی نہیں، ہاں ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ شاید 5 10 15 20 یاد ہوں زیادہ سے زیادہ۔ انہیں 30,000 حدیثیں یاد تھیں، اور وہ بھی معصوم کا صرف نام اور حدیث ہی نہیں یاد تھی۔ شیخ عباس قمی کے زمانے تک جتنے راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا تھا ان تمام راویوں کا نام بھی یاد تھا۔ آج بڑی آسانی سے ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کے علماء کے خلاف بیانات دینے لگتے ہیں۔ ہمارے بھائی یہ 2 مزاج بڑا عجیب ہے، ایک علماء کے خلاف بولنا، دوسرے ذرا سا پڑھ لکھ لیے تو اپنے کو عالم سمجھنا۔ یہ دونوں مشکل ہے۔ علم اگر واقعی طور پہ حاصل کیا ہو تو انسان کے اندر انکسار آنا چاہیے، اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ وہ درخت کہ جس پر پھل آ جاتے ہیں وہ جھک جاتا ہے۔ علم کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اندر انکسار آنا چاہیے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان نے یہ کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان۔ آج دنیا کی کسی بھی امام بارگاہ میں آپ چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی شیعہ مسجد میں آپ چلے آئیں، ممکن نہیں ہے کہ مفاتیح الجنان نہ ملے آپ کو۔ جبکہ شیخ عباس قمی نے اور بھی کتابیں لکھی، الکنی والالقاب انہی کی کتاب ہے، سفینۃ النجات، سفینۃ البحار انہی کی کتاب ہے، متعدد کتابیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بڑی مفید ہیں، لیکن مشہور مفاتیح الجنان ہے۔ وجہ کیا ہے سنیں گے آپ؟ شیخ عباس قمی نے اپنے بیٹے سے یہ بات بیان کی ہے۔ اور ایک بات اور میں کہتا چلوں اس مجمع کے لیے، اس بات پہ آپ توجہ دیجیے گا، شیخ عباس قمی بے پناہ منکسر مزاج بھی تھے اور خلوص بھی تھا ان کے وہاں۔ کبھی نہیں بتاتے تھے کہ میں نے کیا نیکی انجام دی ہے۔ حتیٰ عالم یہ تھا، نجف میں قیام تھا ان کا، قم کے رہنے والے تھے، نجف میں مقیم تھے۔ جب آتے تھے قم تو اس زمانے میں ایک بڑا مشہور ذاکر تھا جو منبر پہ بیٹھ کر بڑی اچھی تقریریں، اچھا اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو پڑھے لکھے ذاکرین نہیں ہوتے تھے وہ کتاب لے کے پڑھتے تھے۔ آج کے دور میں نہیں ہے کہ انسان کو جو سمجھ میں آیا وہ ذاکر پڑھنے لگ گیا، نہیں، بڑی محنت کے ساتھ وہ اس کتاب کو پڑھتے جاتے تھے۔ وہ ذاکر عبد اللطیف جن کا نام تھا، وہ منبر پہ بیٹھ کر قم میں بڑے مشہور خطیب سمجھے جاتے تھے، اچھے ذاکر تھے۔ وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے کہ جو خود شیخ عباس قمی نے لکھی تھی۔ اور جب نجف سے آئے تو والد صاحب کی ملاقات جب ہوئی، والد صاحب نے پہلا جملہ، اچھا والد صاحب کو بڑے پسند تھے وہ ذاکر، وہ خطیب، والد صاحب نے پہلا جملہ کہا کہ عباس قمی، کاش تم بھی کچھ پڑھے لکھے ہوتے اور تم نے بھی کچھ کام کیا ہوتا تو کم از کم اس خطیب کی طرح سے ہی مجلس پڑھنے لگتے۔ پلٹ کے کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج تو اگر ہم کو یوٹیوب کے اوپر کوئی مجلس کسی ذاکر کی مجلس سے ملتی ہوئی لگ جائے تو فوراً نیچے کمنٹ میں لکھ دیتے فلاں سے مل رہی ہے مجلس۔ وہاں ان کو تو کہنا چاہیے تھا اپنے والد صاحب سے کہ ابا حضور آپ کیا پتا وہ جو پڑھ رہا ہے وہ میری کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔
جب میں نے خدا کے لیے کتاب لکھی ہے تو دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جذبہ، ایسا عالم اپنے بیٹے سے بتا رہا ہے کہ مفاتیح الجنان میں نے کیوں لکھی ہے۔ اب دونوں چیز ٹکرا رہی نہیں ٹکرا رہی ہیں؟ والد صاحب کو تو اپنی کتاب کے بارے میں بتانے پہ تیار نہیں ہیں اور اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ سنیں گے آپ۔ ہمارے وہاں روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور علماء اخلاق نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم جب نیکیاں کریں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نیوز پیپر میں چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر فوٹوز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اچھائی کی ہے تو کافی ہے، لیکن اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر بھی اچھائیاں انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم پورے محلے کو بتا کے آ جاتے ہیں کہ ہم مثلا امام بارگاہ میں 1000 روپے دے کے آ گئے، نہیں بتایا تو اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ شیخ عباس قمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے یہ مفاتیح الجنان میں نے کیسے لکھی ہے؟ کہ جس زمانے میں نجف اشرف میں تھا، میں الکنی والالقاب یہ کتاب لکھ رہا تھا۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، ہمارے علماء کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب سارے اس زمانے تک کے علماء کے بارے میں جتنے واقعات ان کو ملے سب انہوں نے جمع کی۔ بڑی قیمتی، بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے یہ۔ میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اور مجھ سے آ کر مؤمنین نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کوئی دعاؤں کا مجموعہ لکھ دیجئے، اس لیے کہ ہمیں مثلا زیارت عاشورہ پڑھنی ہو تو فلاں کتاب کے پاس جانا پڑتا ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہو تو کسی اور کتاب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یہ ساری دعائیں بکھری ہوئی ہیں، آپ مجموعہ تیار کر دیجئے۔ شیخ عباس قمی نے کہا میرے پاس وقت نہیں، آج کل میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں نہیں لکھ پاؤں گا، معذرت طلب کر لی۔ پھر آئے، اصرار کیا، پھر انکار کیا، پھر اصرار، پھر انکار۔ کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کام کو رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت میں ہدیہ کر دیا جائے۔ کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ دعاؤں کا مجموعہ تیار کیا جائے، اور میں نے اس مفاتیح الجنان کو لکھا۔ مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی کنجیاں۔ میں نے اس مفاتیح الجنان کو لکھا اور اسے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ اور اب جملہ سنیے شیخ عباس قمی علیہ رحمت والرضوان کا۔ آج یہ کتاب ہر جگہ پہنچی ہے، ہر امام بارگاہ تک پہنچی، ہر جگہ چھپ رہی ہے۔ مشہور واقعہ وہ تہران کا مجھے نہیں نقل کرنا ہے کہ کس طرح سے نشر کرنے کے لیے وہ ان کے پاس آیا تھا، پیسہ دے رہا تھا، نہیں لینے پہ تیار ہوئے۔ آج یہ کتاب ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا، اپنے بیٹے سے کہنے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کتاب اس بنا پر مشہور ہو رہی ہے کہ اسے عباس قمی نے لکھا ہے، بلکہ اس بنا پہ شہرت پا رہی ہے کہ اس کتاب کو جناب سیدہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے میں چاہوں نہ چاہوں جناب سیدہ اس کتاب کو شہرت عطا کر رہی ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ بڑا سخت کام مجھے علی رضا صاحب دے رہے ہیں کہ میں آپ سبھی کو آگے بلاؤں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوبارہ پھر سے آپ صلوات بھیج کے آگے سمٹ آئیے تاکہ بعد کے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ صلوات بھیجیے اور آگے کی طرف آپ حضرات سرک کے آ جائیے، کھسک کے آ جائیے، مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا عمل باقی رہے تو اپنے عمل کو جناب سیدہ کی نیابت میں انجام دے۔ بڑا آسان ہے ہمارے لیے تو جناب سیدہ کی خدمت کرنا، لیکن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ مجلس منعقد ہو رہی تھی جناب سیدہ کی، لیکن اس مجلس تک آنے کے لیے کچھ ایسی چڑھائی تھی کہ کوئی رکشہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ کچھ مؤمنین تیار ہو گئے کہ ہم اپنی سواری لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ہر آنے والے عزادار سیدہ کو ہم مجلس تک پہنچا دیں گے۔
آٹو رکشہ والے، بائک والے، گاڑیوں والے کھڑے ہو گئے۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جو ثواب جناب سیدہ سے ان جوانوں کو ملے گا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی مسجد سے نکل رہے ہیں آپ، میری بائک پہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، ایک مرد مومن کی تو جگہ ہے نا، انہیں تو لے جا سکتی ہیں۔ میری گاڑی پہ جگہ ہے، ہم بٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر ہمارے اندر واقعاً جناب سیدہ کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم جناب سیدہ کی محبت میں پانی پلا سکتے ہیں، ہم جناب سیدہ کی محبت میں کھانا کھلا سکتے ہیں، روایت کلائے گی، جناب سیدہ کی محبت میں کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم جناب سیدہ کی محبت میں لباس پہنا سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری صورت ہے اگر کسی مرد مومن کی برائی کی جا رہی تھی، یہ روایت کی لفظیں، انظر من رد عنکم الغیبہ لحب فاطمہ، اگر کسی مومن کی برائی ہو رہی ہو، صرف جناب سیدہ کی محبت میں جا کر اس مرد مومن کی طرف سے ڈیفنس کر دیں، میدان محشر میں سیدہ کی اسے شفاعت مل جائے گی۔ جناب سیدہ کا کرم ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اس قوم کو بلندیاں مل جائیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس قوم کو عظمتیں مل جائیں۔ اور یہ مطمئن رہیے، اگر آپ نے شہزادی کی خدمت کی ہے تو یہ شہزادی کی نہیں، رسول اللہ کی بھی خدمت ہے۔ یہ جناب سیدہ ہی کی نہیں، امام حسین کی بھی خدمت ہے۔ یہ جناب سیدہ کی نہیں، آخری امام کی بھی خدمت ہے۔ کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ جناب سیدہ کے لیے خدمت کرنے کے لیے کچھ نہ سہی، روز شہادت جناب سیدہ کی محبت میں سیاہ لباس پہن لیجئے، یہ بھی خدمت ہے۔ ہم نے دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، سیدہ کو راضی کرنے کے لیے سیاہ لباس پہنا ہے۔ کچھ نہ سہی، سیدہ کی شہادت کے دن آپس کے اختلافات کو دور کر دیجئے۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، شہزادی آپ کی محبت میں آج آپ کی شہادت کے دن میں اپنے بھائی سے بات کرنے پہ تیار ہوں۔ باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بہن میں اختلاف ہے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہے، پڑوسیوں میں اختلاف ہے، کب دور کرنا ہے؟ جناب سیدہ کی محبت میں دور کرنا۔ جناب سیدہ کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیے، جناب سیدہ کی ولایت کو اپنی زندگیوں کا محور بنائیے۔ دیکھیے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں اور جائیں۔ وہ سیدہ اتنی مظلومہ ہیں کہ اپنے عزاداروں کے ایک ایک عمل پر ان کی توجہ ہے۔ ابھی لائٹس رہے تھے۔ ان شہادت کی تاریخوں میں ہم سبھی کو جناب سیدہ کی خدمت کرنی ہے، جس انداز میں جو کر سکتا ہے۔ تابوت مبارک آ جائے، اس کو اپنے کاندھے پہ قرار دینا بھی سیدہ کی خدمت ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا تھا، شاید بغیر ارادے کے اٹھ کے گیا، اس کا جناب سیدہ کے مصائب کے موقع پر لائٹس کو آف کرنا، یہ بھی سیدہ کی خدمت ہے۔ کتنا ہم نے یہ خدمت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، لیکن وسعت قلبی کی ضرورت ہے، اپنے سینوں کو چوڑا کرنا ہوگا۔ کم از کم کل کے دن تو یہ ہو سکتا ہے، رات گزرے گی، نماز شب پڑھیں گے، سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، تسبیح پڑھیں گے، سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس سیدہ کی شب شہادت ہے کہ جو بڑی مظلومیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ میں جلدی سے ایک واقعہ نقل کر کے مصائب تک آپ کو لے کے آنا چاہوں گا۔ اچھے خطیب گزرے ہیں اسی تہران کے، جناب شیخ علی اکبر تبریزی، تبریز کے رہنے والے تھے، تہران میں مقیم تھے، بڑے اچھے خطیب گزرے ہیں، اور ان کو کئی زبانوں پر عبور تھا، عربی زبان، ترکی زبان، فارسی زبان۔ یہ جاتے تھے کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف بھی مجلسیں پڑھنے کے لیے جاتے تھے،
جس زمانے میں سرزمین کر، میں جلدی مختصر کر رہا ہوں تاکہ مصائب تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں، اور پھر آج مصائب آپ کی خدمت میں زیادہ عرض کیے جائیں۔ جس موقع کے اوپر کربلائے معلیٰ میں یہ مجلسیں پڑھ رہے تھے، یہ حرم سرکار سید الشہداء میں آ کر صبح میں بیٹھتے تھے اس موقع پر کہ جس موقع کے اوپر مجمع کم ہوتا تھا، زیارت پڑھتے تھے، اور پھر امام حسین سے گفتگو کے انداز میں اپنی دعائیں پیش کرتے تھے۔ ان کا خاص طریقہ کار تھا۔ ان کا بیان شیخ علی اکبر تبریزی کا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا امام حسین سے راز و نیاز کر رہا تھا، اچانک زری کے دوسری طرف سے ایک شخص کی آواز بلند ہونے لگی، وہ زری کو باقاعدہ اپنے پوری قوت کے ساتھ ہلا کے کہہ رہا تھا کہ مولا میں آیا تھا آپ کے شہر میں، میری رقم لٹ گئی ہے، میرا سارا مال چوری ہو گیا ہے، مجھے صرف 3 دینار چاہیے، مجھے 3 دینار عطا کر دیجئے، میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا، مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے ہے۔ شیخ علی اکبر تبریزی کہتے ہیں وہ ترک تھا، ترکی زبان میں کہہ رہا تھا، کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں اس کے پاس گیا کہ میں تمہیں رقم دیے دیتا ہوں، تم رقم لے کے چلے آؤ، 3 دینار کی زیادہ قیمت نہیں ہے، زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں شیخ، تم اپنی جگہ پہ بیٹھو، مجھے امام حسین کی بارگاہ میں امام حسین سے لینا ہے، مجھے کسی اور سے نہیں لینا ہے، مجھے صرف امام حسین سے چاہیے ہے۔ کہتے ہیں شیخ علی اکبر کہ میں آ کے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، امام حسین سے دعائیں کر رہا تھا، اور وہ چیخ چیخ کے آوازیں دے رہا تھا، مولا میں تو آپ کا مہمان ہوں، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی اور سے کیوں مانگوں، میزبان آپ ہیں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ کہتے ہیں علی اکبر کہ اچانک اس کی آواز تھم گئی، میں سمجھ گیا کہ شاید اس کو کہیں سے رقم میسر ہو گئی ہوگی، لیکن اچانک اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا، اتنی بری طرح سے دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر میں اٹھ کے آیا، میں نے دیکھا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ جیسے تڑپ رہا ہو، بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، اس طرح سے زمین پہ تڑپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ سنو گے عزاداروں، وہ کہتا ہے کہ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا امام حسین سے 3 درہم مانگ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک عظیم الشان شخصیت مکمل حجاب کے ساتھ میرے قریب آئیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے کے زائر، میں تجھے 3 درہم دینے کے لیے آئی ہوں، جا اس رقم کے ذریعے سے اپنے وطن واپس چلا جا۔ کہتا ہے کہ میں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے آپ کو جواب دیا تھا، میں نے کہا مجھے حسین کے علاوہ کسی اور سے نہیں چاہیے ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اچانک اس معذبہ نے مجھ سے کہا کیا حسین کی ماں سے بھی نہ لوگے؟ کہتا ہے کہ میں تڑپنے لگا، میں نے کہا اے شہزادی اگر آپ سے نہ لوں گا تو میں کس سے لوں گا؟ اب یہ کہنے کے بعد کہتا ہے میں نے وہ رقم لی اور میں یہیں پہ بیٹھا رہ گیا، لیکن اب جو میں نے دیکھا حسین کی ماں واپس جا رہی ہے، لیکن انداز یہ ہے کمر خمیدہ ہے، جھکی ہوئی ہے، جو چل کے جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے شہزادی، میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے آپ کی کل عمر 18 سال کی تھی۔ اے سیدہ، یہ آپ کمر خمیدہ کیسے ہو گئی؟ سنو گے عزادارو، سیدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے کے زائر، کیا تجھے پتا نہیں ہے شہادت سے پہلے میری پسلی کی ہڈیاں کچھ اس طرح سے شکستہ کر دی گئی، میں پوری طرح سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ آزادارو، سیدہ آج بھی مظلومہ ہے، آج اسی سیدہ کا تابوت مبارک برآمد ہوگا۔ ہاں شب کی تاریکی میں تابوت اٹھا تھا، آج اسی کی شبیہ ہے، خاص چاہنے والے جمع تھے اور اس تابوت کو اٹھایا گیا تھا۔ لیکن سنو گے عزادارو، سیدہ کی مظلومیت کا عالم کیا ہے، مکمل مسائب کل دوپہر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن ہاں عزادارو، ذرا سوچو، سیدہ نے بعد پیغمبر 75 یا 95 دن گزارے ہیں، لیکن کس مظلومیت کے ساتھ گزارے ہیں، کیا عالم تھا۔ اسی تہران میں آغا انصاریان نے جب مجلس پڑھی تھی، جناب سیدہ کے سارے مسائب کا ذکر کیا، میں نے خود ان کے کانوں سے یہ بات سنی ہے، اور جب مجلس مکمل ہو گئی وہ جا کے اپنے حجرے میں بیٹھ گئے۔ سنو گے عزادارو، ایک نوجوان تھا جو مسلسل گریہ کر رہا تھا، اس کو
لایا گیا، لا کے جناب انصاریان کے سامنے بٹھایا گیا، اور جب وہ روتا جا رہا تھا شیخ انصاریان نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جس کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ کوئی انسان سانس بھی نہیں لے پاتا ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، میں اس لیے رو رہا ہوں، سیدہ 75 دنوں تک کیسے روئے زمین پر اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ عزادارو، یہی وجہ ہے سیدہ کا جسم آگے کی طرف جھک گیا تھا۔ جب انسان کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اس کا بدن آگے کی طرف جھکتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ ہائے سیدہ کی مظلومیت! سیدہ جب گھر میں آٹا بھی گوندھ رہی ہو تو انداز یہ ہوتا تھا کہ سر مبارک زمین تک چلا آتا تھا۔ آپ نے نہ دیکھا ہوگا 18 سال کی کوئی معذبہ جب چلے تو دیوار کا سہارا لے کے چلے، ہاتھ میں عصا لے کے چلے۔ ہائے سیدہ، اس مدینے میں اتنی مظلومیت ہے، سیدہ ہاتھ میں عصا لے کے چل رہی ہے، سیدہ دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہے، لیکن عجیب عالم ہے عزادارو، سیدہ کی مظلومیت کا یہ بھی پہلو ذرا محسوس کرے۔ سیدہ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن جو کائنات کا امیر ہے انہیں بھی تب پتا چلا جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے۔ سیدہ نے اپنے امیر المومنین سے بھی نہیں بتایا کہ کہیں علی کو تکلیف نہ محسوس ہو۔ عزادارو، عجیب موقع ہے، سیدہ اپنے بیت الشرف میں ہیں، ماتم کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ محلے والوں نے آ کے شکایت کی، اے علی، رسول کی بیٹی سے کہیے یا دن میں رو لیا کرے یا راتوں کو ماتم کر لیا کرے۔ عجیب مدینہ ہے، جس مدینے میں شہزادی بن کے سیدہ رہی ہو، آج اسی مدینے میں سیدہ کے گریے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ سیدہ اپنے بیت الشرف سے نکل کے اگلے دن جنت البقیع میں آ کے بیٹھ گئی۔ سیدہ نے جنت البقیع میں ماتم کیا، شام کو پھر واپس آ گئی۔ اب ہر روز سیدہ بقیع میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے، لیکن سنو عزادارو، ایک دن غروب کے موقع پہ اب جو امیر المومنین گھر میں آئے، عجیب منظر ہے، سیدہ کا گریہ ہے جو تھم نہیں رہا ہے، سیدہ مسلسل گریہ کر رہی ہے۔ اے سیدہ، اے رسول کی بیٹی، یہ آج کیا ہوا؟ یہ اتنا گریہ کیوں کر رہی ہے؟ جواب سنو گے عزادارو، سیدہ کہتی ہے، اے امیر المومنین، میں بقیع میں جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرتی تھی، دشمنوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا۔ آج میں تبازت آفتاب میں بیٹھ کے ماتم کر کے واپس آئی ہوں، میں کہوں گا اے سیدہ، بس میں نے مصائب کو مکمل کر دیا، بقیہ مصائب کا عرض کروں گا۔ میں کہوں گا اے سیدہ، آپ کو صرف رونے سے روکا گیا ہے، کسی نے آپ کو ہتھکڑی نہیں باندھی ہے، کسی نے بیڑیاں نہیں باندھی ہے۔ ہائے زینب ام کلثوم، کبھی کوفے کی طرف سفر ہے، کبھی شام کی طرف کا سفر ہے، انداز یہ ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، گلے میں ریسمان ظلم ہے، پیروں میں بھی بیڑیاں ہے، اور انداز یہ ہے اگر حسین پہ ماتم کیا تو تازیانے کھائے، اگر عباس کو یاد کیا تو کوڑے برسائے گئے۔ ہائے یہ سیدانیاں کن مصیبتوں کے ساتھ سفر کو جاری کیے ہوئے ہیں، واہ مصیبت، واہ سیدہ۔